بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، میں بھارت میں کھیلوں کے اعلیٰ ترین منتظمین سے کہنا چاہوں گا کہ کھیل کو کھیل سمجھ کر کھیلا کریں، اس کو سیاست نہ بنائیں۔ ایشیا کپ کرکٹ کی میزبانی پاکستان کو ملی، مگر بھارت کی ضد اور ہٹ دھرمی کے باعث یہ دلچسپ مقابلے سری لنکا منتقل کرنا پڑے اور خراب موسم کے باعث پورے ٹورنامنٹ کا مزہ کرکرا کر دیا۔ اب دوسرے ٹی20 انٹرلوپ ویل چیئر کرکٹ ایشیا کپ 2023 کا آغاز 4 اکتوبر سے نیپال میں ہونے جا رہا ہے۔ 4 اکتوبر 2023 کو ٹی20 انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کھٹمنڈو نیپال میں بھارت بمقابلہ نیپال کے درمیان افتتاحی میچ سے شروع ہوگا۔ اس ٹورنامنٹ کی میزبانی بھی پاکستان کے حصے میں آئی تھی، مگر بھارت نے پھر کھیل کو سیاست بنا دیا اور پاکستان آ کر کھیلنے سے انکار کر دیا۔ اب بھی اس ایونٹ کا میزبان پاکستان اور نیپال شریک میزبان ہے، جبکہ بھارت، بنگلہ دیش اور سری لنکا سمیت کل 5 ٹیمیں ایونٹ میں حصہ لیں گی۔ اسی مقام پر 9 اکتوبر 2023 کو فائنل سمیت کل 11 میچ کھیلے جائیں گے۔ اگر بھارت یہ رخ نہ ڈالتا اور موسم کے باعث اس کی تاریخ بھی آگے نہ بڑھائی جاتی تو ایران، افغانستان اور کمبوڈیا کی ٹیمیں بھی اس ٹورنامنٹ میں حصہ لیتی، مگر لگتا یہی ہے کہ بھارت کو کھیل سے زیادہ کھیل کی آڑ میں سیاست چمکانے میں دلچسپی ہے۔ بہرحال اس ٹورنامنٹ کی رنگا رنگ افتتاحی اور اختتامی تقریبات بھی اس میگا ایونٹ کا حصہ ہیں۔ تمام حصہ لینے والی ٹیمیں 3 اکتوبر 2023 کو کھٹمنڈو یعنی نیپال پہنچیں گی اور تمام ٹیموں کے کپتانوں کی اپنی ایسوسی ایشن کے سربراہوں کے ساتھ پریس میٹنگز کی جائیں گی۔ یاد رہے کہ پاکستان اس ایشیا کپ میں ٹائٹل کا دفاع کرے گا، جبکہ تمام میچز پاکستان ویل چیئر کرکٹ کونسل اور انٹرنیشنل کونسل آف ویل چیئر کرکٹ کے تمام آفیشیل یوٹیوب چینل پر لائیو اسٹریمنگ کے ساتھ ایکشن اسپورٹس نیپال پر لائیو ہوں گے۔ جی ناظرین، پاکستان ویل چیئر کرکٹ کونسل کے صدر رخسانہ راجپوت نے بتایا کہ ایونٹ رواں سال جولائی میں منعقد ہونا تھا، لیکن کھٹمنڈو یعنی نیپال میں بارش کے باعث اس کا شیڈول تبدیل کر کے اکتوبر میں کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کونسل پاکستان میں اس ایونٹ کی میزبانی کے لیے پوری طرح تیار تھی، لیکن بھارتی ٹیم نے پاکستان میں اپنی سیکیورٹی اور کچھ سفری مسائل کا بھونڈا بہانہ بنا لیا، جس کے باعث اسے نیپال منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اب بھی بطور میزبان اس ایونٹ کو کامیاب بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے کہ شائقین ایونٹ کے دوران دلچسپ مقابلوں سے لطف اندوز ہوں۔ مسئلہ ایک ٹورنامنٹ یا ایک کھیل کا نہیں ہے، بلکہ اس منفی سوچ کا ہے جو کھیل جیسی صحت مند سرگرمیوں میں بھارت کی طرف سے روا رکھی جا رہی ہیں۔ سیاسی چودراہٹ کے گھمنڈ میں بھارت صرف پاکستان کو نہیں بلکہ دنیا بھر میں کھیل اور کھیل کے شائقین سے خوشیاں چھیننے کا باعث بن رہا ہے۔ یہاں مجھے بھارتی شاعر بشیر بدر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے: دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے، جب کبھی ہم دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہوں۔ مگر آج کے پروگرام کے اختتام میں مجھے ایک پاکستانی شاعر ندا فاضلی صاحب کا یہ شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ دشمنی لاکھ سہی ختم نہ کیجئے رشتہ، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔